السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں جس کا عنوان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مقرر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب، بتاریخ 7 جولائی 2023 بروز جمعہ۔ اور تمام ساتھی مل کر سنتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. آمین کہہ دیں. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. پھر وہی شوکت ملے دین پیغمبر کو. پھر کوئی ابن ابی سفیان پیدا کر. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. محترم عزیز دوستو،
آج 18 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج یوم شہادت امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر بھی میں کچھ عرض کروں گا اور اس کے علاوہ موجودہ حالات کے اوپر بھی مختصراً بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ بھی طواف کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جو آج تک ہم زندہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قربانی والا یہ عمل، یہ بھی خواب کے ذریعے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر لاگو کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ خواب سنا، اللہ کے پیغمبر نے انہیں سنایا، تو فوراً تیار ہو گئے، اللہ کے رسول اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ بڑی طلب تھی، شوق تھا، مکے کو صرف اور صرف دین کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تھا۔ مکے کے ساتھ نبی کو اور صحابہ کو دلی لگاؤ تھا، مگر چونکہ مجبور ہو کر کفار کی ایذاؤں کی وجہ سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو خدائی حکم سے الوداع کیا تھا۔ اب صحابہ کرام کی اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ ہم مکہ مکرمہ جائیں، مگر حالات ایسے تھے کہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے آ کر راستہ روکا کہ حدیبیہ سے آگے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کفار کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کی طرف سے بھی لوگ آئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لے کر آئیں اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات بھی کریں اور انہیں کہیں کہ ہم نہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خالصتاً بیت اللہ شریف کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے احرام کی حالت میں آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، پیچھے سے کچھ صحابہ کرام نے
یہ بات سوچی کہ اللہ کے رسول نے عثمان کو بھیجا، کسی اور صحابی کو بھیج دیتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان احدا اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثت مکانا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکہ مکرمہ میں عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہوتا تو میں محمد اسے بھیجتا۔ عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت والا مکے میں ہے ہی نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عثمان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے گئے، پیچھے سے صحابہ کرام یہ باتیں کرنے لگے کہ عثمان کتنا بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ بیت اللہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ عثمان بڑا نصیبوں والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کر سکتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہاں پہ بات کی اور وہاں پہ پیشکش کر دی۔ مکے کے سرداروں نے عثمان بن عفان کو کہ عثمان اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے احرام کی حالت میں، اور میں یہاں پہ طواف کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال وہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جب اس بات کا علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ عجیب بیعت تھی لوگوں، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں نبی کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ ایک نبی کے صحابی کیا پر پوری انسانیت میں کسی انسان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اللہ کا پیغمبر ان کے خون پر 1400 لوگوں سے بیعت لے۔ یہ صرف اور صرف عثمان تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا کہ مجھے پتہ لگا ہے میرے عثمان شہید ہو گئے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا انتقام نہیں لیں گے اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ واہ عثمان تیرا مقام! اللہ کے پیغمبر عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں۔ اس کی بیعت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ یوں فرما دیا کہ جن جن لوگوں نے عثمان کے خون کے انتقام پر بیعت کی اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی میرے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے عثمان کے خون کے انتقام پر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ واہ عثمان تیرا مقام کہ تیرے خون پر پیغمبر بیعت لے رہا ہے، اور اسی بیعت والے مجلس کا اللہ قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں۔ عثمان کی عظمت، عثمان کا مقام مرتبہ اتنا اونچا
کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا۔ دنیا کے لوگوں وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ عثمان غنی پیغمبر کریم علیہ السلام کا وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنے؟ ہائے ہائے، اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا؟ 11 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اسے جنت کی بشارت دی، اور اس سے بڑھ کر اعزاز آپ کو سناؤں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ عثمان غنی کو نکاح میں دی۔ آدمی اپنا داماد جب چنتا ہے تو پوری تحقیق کرتا ہے کہ بندہ کیسا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنی بیٹی کے لیے چنا، اپنی بیٹی دے دی، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کے نکاح میں آئی۔ آگے چل کر بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نبی کی بیٹی کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشان کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو میرا تعلق تھا، رشتہ داری تھی، وہ اب ختم ہو گئی۔ اداس، مایوس، پریشان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اسی حال میں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عثمان کس چیز کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو قرابت تھی، آپ سے جو رشتہ تھا، آپ سے جو رشتہ داری تھی، وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میری اور بیٹی بیٹھی ہے، میں تجھے دیتا ہوں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے، جبرائیل شام نہ گفتے تا نہ گفتے کر دے گا۔ رسول پاک علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے وہی ہوتا تھا جو جبرائیل آ کر نبی کو سناتے تھے، اور جبرائیل بھی اپنی طرف سے نہیں، وہی کچھ پیغمبر کو کہتے تھے جو اللہ اسے وحی کے ذریعے پیغام دیتا تھا۔ تو عثمان کا نکاح نبی کی پہلی بیٹی کے ساتھ بھی یوں سمجھیں اللہ کے حکم سے ہوا، دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ ہرگز اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ نبی نے اپنی جس بیٹی کا رشتہ کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ عجیب اتفاق کہ آگے چل کر دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو گلے لگائے اور فرمایا لو کان عندی 40 ابنۃ لزوجتک یا عثمان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عندی 40 ابنۃ، عثمان میرے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی، بہت ہوتی جاتی، میں تیرے ساتھ بیاہ کرتا جاتا، تیرے ساتھ ان کا نکاح کرتا جاتا۔ اندازہ لگائیں عثمان کی عظمت کا، اندازہ لگائیں عثمان کی شان۔
آج کا دن اسی عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ چندے کا اعلان کرنا نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آپ آرام کرو، نیند کر لو۔ بولتا بھی میں ہوں، سبحان اللہ بھی میں کہتا ہوں، آپ آرام کرو، آرام کرو۔ بولنے میں بالکل بھی مزہ اسی وجہ سے نہیں آتا۔ آپ کو جو تقریر مزہ نہیں دیتی نا، وہ اس لیے نہیں کہ باتیں کوئی غیر وزنی ہوتی ہیں، باتیں کام کی ہوتی ہیں، پر نیند والا بندہ سمجھے گا کیا؟ تو آج کے بعد انشاءاللہ تقریر بھی میں کروں گا، سبحان اللہ بھی میں کہوں گا، اور صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ آپ کے آرام کے اندر خلل ڈالنا میں اچھا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ اس موقع پر جب جنگ تبوک ہو رہی تھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس موقع پر ان مجاہدوں کی جو بھی مدد کرے گا اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 70 گھوڑے، 1000 دینار میں پیش کرتا ہوں۔ بات کرنا تو آسان ہے، دل پہ ہاتھ رکھو، اتنی بڑی رقم دینا کوئی آسان کام نہیں۔ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 70 گھوڑے، 1000 دینار۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار۔ اللہ کے پیغمبر یہ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رقم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں پلٹتے، دوسرے ہاتھ سے پھر اس ہاتھ میں پلٹتے، ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے، اور زبان مبارک کے جملے تھے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے وہ کرتا رہے، جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا؟ جو چاہے وہ کرو عثمان، تم جنتی ہو۔ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، لوگ پریشان تھے، ایک کنواں تھا یہودی کا، بڑے مہنگے داموں میں وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اب صحابہ کرام اپنا گھر بھی چھوڑ کر آئے، جائیداد بھی چھوڑ کر آئے، بچے بھی چھوڑ کر آئے، ساری چیزیں مکے میں چھوڑ کر اکیلی جان مدینہ میں پہنچے۔ اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پانی کے لیے ترستے تھے، اس کنویں کے پاس جاتے تو وہ یہودی منہ مانگی رقم لے کر پھر پانی دیتا تھا۔
حضرت عثمان غنی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، سیدھے جا کر اس یہودی سے ملے اور کہنے لگے یہ کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں کنواں تو بیچتا ہوں مگر آدھا پورا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں آدھا 35,000 درہم میں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آدھے کی تقسیم کیسے ہو؟ آدھے کی تقسیم ایسے ہوتی تھی کہ ایک دن عثمان کی باری، ایک دن یہودی کی باری۔ تو جب عثمان کی باری ہوتی، عثمان نے اعلان کیا ہوا تھا جس کو بھی پانی چاہیے فی سبیل اللہ لے جائے، اور یہودی دوسرے دن پیسے لینے کے لیے بیٹھتا۔ جب کل فری میں مل رہا تھا تو آج پاگل ہیں کہ لوگ پیسوں سے لیں گے، تو آج کوئی بھی نہیں لے رہا، کل کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب عثمان کی باری آتی تو سارے آ جاتے، ایک دن اضافی پانی لے کر اپنے گھروں میں رکھ دیتے۔ آتی دوسرے دن باری یہودی کی، وہ بیٹھا بیٹھا چلا جاتا، کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے تنگ آ کر وہ یہودی پھر عثمان غنی کے پاس آیا کہ میں پورا بیچنا چاہتا ہوں۔ لوگ حضرت عثمان نے پورا خرید کر وقف کر دیا۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دین اسلام کی خاطر۔ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی بنائی گئی اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے برابر میں یہ جو پلاٹ ہے، جو بندہ خرید کر اس کو مسجد نبوی میں شامل کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں وہ ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر، اور پھر اپنے دور خلافت میں جب عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار والے پتھروں سے رونق بنائی۔ یہ فرش کے دیواروں میں جو خوبصورت پتھر تھے، یہ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں لگائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر گھر میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق آئے، دروازہ بجایا، داخل ہوئے، اللہ کے پیغمبر اسی حال میں بیٹھے رہے، ملے، بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ بجا، کون؟ میں عمر ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلے آؤ، اجازت ہے۔ عمر بھی چلے آئے، عمر بھی بیٹھے ہیں پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر اسی حال میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک دروازہ بجا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کون؟ آواز آئی عثمان۔ اللہ کے پیغمبر اٹھ بیٹھے، کہہ دو اللہ کے پیغمبر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈلی سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی انہیں سیدھا کیا، سیدھے ہو کر بیٹھے اور پھر عثمان کو بلایا۔ خیر وہ مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ چلے گئے۔ اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے، عثمان آئے، عمر آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ بھی بیٹھے، پنڈلی وغیرہ سے کپڑا بھی سیٹ کیا، سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ حدیثوں میں موجود، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، پھر بلند آواز سے کہہ دو، پھر کہہ دو الا استحیی من رجل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میں اس مرد سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔
جیسے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے جنازے کا، جنازے کو لایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک میت لائی گئی، جنازہ نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تھے، کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول یہ بندہ وہ ہے جو آپ کے داماد عثمان کو گالیاں دیا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عثمان کو گالی دے گا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، کیا مقام مرتبہ عثمان کا ہے۔ ایک بندہ تھا یہودی، ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ عثمان یہودی ہے، وہ کہتا تھا نعوذ باللہ عثمان یہودی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بندے کے پاس چلے گئے جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہا کرا۔ تو اس کے پاس چلے گئے اور جا کر اسے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کس کے لیے؟ امام صاحب نے فرمایا ایک بندہ ہے بڑا شریف، بڑا نیک، بڑا امیر، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں جو بھی آپ کہو گے، مگر ایک اس کے اندر خامی بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہے یہودی، میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں رشتہ لینا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہودی کو میں اپنی بیٹی دوں گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی نے تو اپنی بیٹی دے دی تھی، کہہ دو۔ اسی وقت وہ توبہ طائب ہوا کہ واقعی عثمان یہودی نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسی موضوع پر اگر بولتے رہیں یہ ایک جمعہ پر ایسے کئی جمعے گزر سکتے ہیں۔ اس موضوع کو میں فی الحال برکت کے طور پر لیا تھا اور وہ اتنا کچھ بیان کر دیا۔ ابھی آگے میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا، سوئی لینڈ میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، پتہ ہے سب کو؟ پتہ ہے نہیں ہے؟ قرآن کریم کی توہین کی گئی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، اور قرآن کریم اللہ کا دیا ہوا انسانیت کے لیے ایک قانون ہے۔ پاکستان یا کسی بھی ملک کا کوئی آئین ہو اور اس آئین کی اگر بے حرمتی کی جائے تو وہ ملک اس بندے کے برداشت نہیں کرتا، اسے غدار کہتا ہے۔ تو یہ قرآن کسی ملک کا آئین نہیں، مالک الملک نے دیا ہوا آئین ہے، مالک الملک کا دیا ہوا آئین ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا آئین اور قانون ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اس قرآن کے اندر سکھایا ہے۔ مالک الملک کے اس آئین کی اتنی بڑی توہین کی گئی، مسلمان خاموش، ہم اسی حال میں بیٹھے ہوئے۔ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کبھی نبی کی توہین ہوتی ہے، کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، کبھی مساجد کی توہین ہوتی ہے، کبھی اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آخر سبب کیا ہے؟ میں کس پہ روؤں، کس پہ روؤں؟ ان یہودیوں پہ روؤں جو قرآن اور نبی کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں،
یا میں اپنے اس مسلمان کے اوپر روں جو ہمارے اپنے ملک میں بیٹھ کر نبیوں کی گستاخیاں کر رہا ہے؟ ایسے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہمارے اپنے صوبے کے اندر، ہمارے اپنے ضلع کے اندر ایسے کمینے انسان بھی ہوئے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں برملا گستاخیاں کی ہے۔ خلیل نام کا ایک کمینہ انسان، خلیل کوسو، یہی نام تھا نا؟ چانڈیو، حیدر کوسو، خلیل چانڈیو، اور دونوں قوم پرست کامریڈ، قوم پرست کامریڈ جتنا نقصان اسلام کو پہنچا رہے ہیں، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں۔ اساں انہن یہودین جے لائے ڳالھائیوں یا ہنن کمینن جے لائے ڳالھائیوں جیکے ہر روز کڏहिं مدرسن جے خلاف، کڏहिं مسجدن جے خلاف، کڏहिं قرآن جے خلاف، کॾहिं نبی جے خلاف ہر روز گستاخیوں تھا کن۔ ऐं जॾहिं अहिड़ो को मसइलो थो अचे न، मौलवीन कयो छा आहे? मौलवीन कयो छा आहे? मौलवी सियासत इस्लाम जे लाइ कोन था कनि, मौलवीन जी सियासत पैसे जे लाइ, पैसे जे लाइ। अब चवनि था की न, ॻाल्हायो न था, चवनि था न मौलवी पैसे जे लाइ था कनि, हुकूमत जे लाइ था कनि, इक़्तिदार जे लाइ था कनि। मौलवीन जो इस्लाम में छा? ई मफ़ाद परस्त टोलो आहे। मुल्क जो नुक़सान इन्हनि मुल्लनि कयो आहे, मुल्क जो नुक़सान इन्हनि मौलवीन कयो आहे। इहा ॿोली कंहिंजी आहे? ॻाल्हायो नथा। इहा ॿोली उन मुंहिंजे मुस्लमान भाउ जी आहे जेको पंहिंजे पाण खे क़ौम परस्त चवे थो। मुल्हिद, लिबरल, कम्युनिस्ट ज़हन जा माण्हू अहिड़ी ॿोली था कनि। हक़ीक़त इहा आहे त उन्हनि खे दुश्मनी असुल क़ुरान सां आहे। खुलनि लफ़्ज़नि में थो चवां, उन्हनि खे दुश्मनी दीन सां आहे, उन्हनि खे दुश्मनी अल्लाह जे घर सां आहे, उन्हनि खे दुश्मनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सां आहे। पर नबी जो नालो पादरनि जे टप खां नथा वठनि, क़ुरान जी तौहीन पादरनि जे टप खां नथा कनि, पोइ डायरेक्ट उन्हनि जी अटैक आलिमनि ते थिए। जॾहिं बि को अहिड़ो मसइलो थिए थो, ऐं तव्हां खां पुछां थो अॻियां केरु हूंदा आहिनि? जॾहिं बि ॾिसो तौहीन थिए क़ुरान जी, जुलूस कढनि मौलवी, तौहीन थिए नबी जी, जुलूस कढनि मौलवी। मूंखे ॿुधायो इन्हनि कामरेटनि कॾहिं नबी जे दिफ़ा जे लाइ जुलूस कढियो आहे? ॻाल्हायो नथा। कढियो था न, पोइ असां ते छा था कावड़िजो? हर मौक़े ते छा नबी तव्हांजो नबी न आहे? कामरेड पंहिंजी जॻह ते। ऐं तव्हां खां थो पुछां, जेके दुनियावी तालीम रखनि था, कॾहिं तव्हां इन मामले में को किरदारु अदा कयो? क़ुरान जी तौहीन थिए त केॾी महिल ॾिसो ऐलान पियो थिए, लबैक तारीख़ लबैक वारा पिया वीचारा ऐलान कनि, केॾी महिल ख़त्म नबूअत वारा पिया ऐलान कनि, केॾी महिल के मज़हबी जमात, केॾी महिल का मज़हबी जमात। हर मौक़े ते छा इन्हनि फीको खयो आहे? हीउ क़ुरान ख़ाली इन्हनि मौलविन जो आहे, नबी ख़ाली इन्हनि मौलविन जो आहे। तव्हां छो नथा उथो? हर मौक़े ते अटैक असांजी मौलविन। ऐं चवां थो मज़लूम तरीन तबिको जेकॾहिं आहे त आलिमनि जो आहे। हिन वक़्तु हर एतबार सां हर माण्हू जो अटैक इन्हनि आलिमनि ते आहे। जेकॾहिं मौलवी सूद जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए,
ہی مولوی سرمایہ داری جو دشمن سرمایہ داری کرنی کون تھا دین دنیا ونی کتنے پہنچی ہے ہی ایڑیوں ایڑیوں خبروں دا جے کدیں مولوی نماز ڈگھی پڑھائے یار مولوی کے ننڈ چو ونجے بس نماز میں ہلے جا ایڈی ڈگھی نماز جے کدیں تکڑو تو پڑھائے مولوی کے نماز پڑھائنی کون تھی جے خبر ہی کون ہے نماز تھیندی کی ہے جے کدیں مولوی اسکول میں عالم تھیڻ کھان پوءِ اسکول میں نوکری حاصل کرن جے لائے یا ایئں پرائیویٹ پڑھن جے لائے وञे نہ یار ہن علم جو قدر کयो ई कोन पढ़ियो क़ुरान पढ़ाए वरी डिशमिश पियो ऐं जेकॾहिं मौलवी कंहिं वॾी गाॾी ते हले गपलो लॻायो अथसि हणी वियो आहे किथे धक मौलवी जेकॾहिं इहो मौलवी पैदल हले त ठठोलियो ऐं मुलनि वटि आहे छा इहे त साईं ईअं पिया हलो जेकॾहिं ग़लती ते टोके न ही दकियानूसी ज़हन जा पुराणे दौर जा ऐं जेकॾहिं ख़ामोश रहे त गूंगो शैतान मौलवी आख़िर करे त करे छा अकेलो हले त माण्हू तानो था ॾियनि हिननि खे मिली हलणु अचे ई कोन थो ऐं जेकॾहिं गॾिजी था हलनि बाबा हू बिरेलियुनि सां गॾु पिया हलनि ॿियो बंदियुनि सां गॾु पिया हलनि वञूं के न असां हर मर्ज़ी तव्हांजी असां रखूं तो आख़िर असां ज़िंदगी कीअं त गुज़ारींदासीं सभिनी खे राज़ी रखणु इहो कमु आसान कोन्हे न को असां खां थींदो नाराज़ जेके थियनि था थी वञनि ॻाल्हि जेका आहे खुलिल सभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मौक़े ते कम आलिम अचनि था हर मौक़े ते ॼमण खां वठी क़यामत ताईं आलिमी कम अचनि था जनाज़ो मौलवी पढ़ाए निकाह मौलवी पढ़ाए कारोबार जो इफ्तिताह मौलवी करे मुर्दनि खे बख़्शियो त ख़त्मा मौलवी अची ॾे आहे कोन्हे अब हा पाबंदी हिन मौलवी जे मथां एतिरी आहे राति हुजे ॾींहुं हुजे सर्दी हुजे गर्मी हुजे बीमार हुजे सिहतमंद हुजे ख़ुशी हुजे ग़मी हुजे आचर हुजे जुमो हुजे छंछरु हुजे पाण बीमार हुजे बच्चा बीमार हुजनि बारिश हुजे आंधी हुजे तूफ़ान हुजे मौलवी खे पंहिंजे टाइम ते पुॼणो आहे अब आहे ऑफिसूं बंदि थियो वञनि लखें रुपया तनख़्वाह खणण वारा बि पंहिंजे टाइम ते कोन पुॼनि पर मौलवी पंहिंजे टाइम ते पुॼे अब आहे कॾहिं तव्हां ॿुधो आहे त अॼु बारिश घणी थी वई जामे मस्जिद में निमाज़ जमात सां कोन थी सघी अब ॿुधो थो एतिरो न चिपियो कंहिंखे ख़ाम खा कंहिं ते एतिरो अटैक न कयो मरणो बि आहे हिकिड़ी हिसाब किताब ॾियणो आहे अमां सभिनी दोस्तनि जी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे त हीउ क़ुरान रुगो असां मौलवियुनि जो कोन्हे क़ुरान सभिनी मुस्लमाननि जो तव्हांजो आहे कोन्हे इन क़ुरान जी हिमायत में मैदान ते निकिरंदो जेके क़ुरान जी हिमायत में मैदान ते निकिरंदासीं हथ मथे कनि अबा ॻाल्हि ॿुधो ही रस्मी तौर जेके अॻे हथ था खणायूं ईअं आऊं हथु कोन थो खणायां ऐं सवाब जी नियत सां बाबा न हलियासीं तॾहिं बि ख़ैर आहे हथ खणण सां सवाब थी मिली पवंदो जेके इन लाइ था हथ खणनि से हेठि रखनि बाक़ी जेके वाक़ई असां सां गॾु निमाज़ खां पोइ हलण था चाहिनि उहे हथ मथे जज़ाकल्ला इंशाअल्लाह अज़ीम जुमे नमाज़ खां फौरन पोयां जुलूस निकिरंदो क़ुरान जी अज़मत क़ुरान जे हुरमत क़ुरान जे तहफ़ुज़ जे लाइ सभिनी साथियुनि खे गुज़ारिश आहे त जुमे नमाज़ खां पोइ इन रैली में शरीक थियनि अधु कलाक जो टाइम लॻंदो ऐं क़ुरान जी इज़त जे लाइ जेकॾहिं असां हिन गर्मी में पंहिंजो पघर वाहे आयासीं मींहुं अची वियो कपिड़ा पुसाए आयासीं शायदि इहो कपिड़ा पुसण या बारिश असांजे लाइ क़यामत जे ॾींहुं निजात जो सबबु बणिजी वञे वमा अलैना इल्लल बलाग सुनत